اردو ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر ایپیسوڈ 6۔ بلیک ہوڈی پہنے وہ اپنے بھاری قدم داؤد پیلس کے اندر رکھ رہا تھا۔ پورا پیلس خاموشی میں تھا، صرف اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلوبہ روم کی طرف جا رہا تھا۔ بلیک ہوڈی پہنے اپنی نیلی آنکھوں میں وحشت لیے گردن اور سینے سے خون نکل رہا تھا۔ چڑ چڑ، کون ہے؟ میمل جو ابھی نماز ادا کیے سونے لگی تھی، جب اچانک روم کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، تبھی ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ شخص آرام سے روم میں داخل ہوا اندھیرے میں کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ دیکھو میرا شوہر گھر نہیں، ورنہ تمہیں بتاتا کیسے کسی کے روم میں ایسے آیا جاتا ہے۔ تم جانتے نہیں، اسے بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا تو جان سے مار دے گا تمہیں۔ توبہ استغفر اللہ، کیا بول رہی میں؟ محبت اور وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، میمن نے اپنا پسینہ صاف کرتے ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ آخری والی بات دل میں سوچی۔ جاؤ یہاں سے، عجیب پاگل انسان کیسے کھڑا ہے کمرے میں۔ IDM ہوتا تو منٹوں میں مجھے بچاتا اس سے۔ ہائے میری قسمت، میمن نے اسے کہتے خود دل میں افسوس کرتے کہا، کبھی ایسا ہو میں DM کا ذکر کرنا چھوڑ دوں، ہر وقت اس کا ذکر کرتی میں۔ شش! اس شخص نے بیڈ کے پاس پہنچ کر میمل کو خاموش کروایا۔ اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی، جبکہ میمل کی سانس وہیں تھم سی گئی۔ اف، لڑکیاں کتنا بولتی ہیں، اب اگر یہ زبان چلی تو نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا، سمجھی تم؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ میمل کی آواز سن کر ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اصغری؟ سب خیریت ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ انور نے ہاسپٹل آتے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس وقت آفس سے گھر جا رہا تھا جب اصغری نے فون کرتے ہاسپٹل آنے کو کہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس میں اس کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، اصغری نے سامنے آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کون ہے ہاشم؟ ٹھیک ہے میمل، وہ بھی ٹھیک ہے نا؟ انور نے سامنے دیکھتے پریشان ہوتے پوچھا۔ مجھے ایک لاوارث بچی ملی ہے، زخمی تھی بہت، میں اسے یہاں لے آئی، اصغری نے تحمل سے بتایا۔ وہ دیکھ چکی تھی انور کتنا پریشان ہو چکا تھا۔ اچھا، کب تک یہ خدمت خلق کرتی رہو گی؟ کیوں ہو اتنی اچھی؟ انور نے پرسکون ہوتے اصغری کے خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ شکر ادا کرتا تھا اللہ نے اس کو وفا شعار اور اچھی بیوی عطا کی۔ انور، ہم اسے رکھ لیں گے، ہماری بیٹی بن کر رہے گی، ہم دونوں اس کی پرورش کریں گے، اصغری نے بےتابی سے کہا۔ ایسا کیسے ہم رکھ لیں؟ کوئی تو اس کا ہوگا، اور ہم ایک انجان لڑکی کو کیسے؟ اچھا تم خوش ہو تو رکھ لیتے ہیں، اب اداس مت ہوا کرو یار، پہلے کیا تھوڑے دکھ دیے ہیں میں نے، اب تمہیں اور اداس نہیں دیکھ سکتا۔ انور جو مسلسل بول رہا تھا، اچانک اصغری کا اداس چہرہ دیکھتا مانتے ہوئے کہا، شکریہ انور، آپ بہت اچھے ہیں۔ اصغری انور کے گلے لگے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں اچھا تو میں ہوں بیوی، لیکن یہ ہاسپٹل ہے میری جان۔ انور نے ہنستے ہوئے اصغری کو یاد کروایا وہ کہاں ہے اس وقت۔ داؤد نے لندن میں رہ کر خوب پڑھا تھا، یہ سوچ کر وہ اپنی بہن کے لیے سب کچھ کرے گا۔ بیٹا تم آرمی جوائن کر لو، تیمور نے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے کہا، جو کہ اب 24 سال کا ہو چکا تھا۔ نہیں، مجھے نفرت ہے اس فورس سے جو میری بہن نہ بچا سکی، اب میں اپنے طریقے سے ڈھونڈ لوں گا اپنی چندہ کو، کسی کا محتاج نہیں رہوں گا میں، بس آپ میرا ساتھ دینا ڈیڈ، ہمت ہے میری آپ۔ آج جو کچھ میں ہوں صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ میں کب کا مر چکا ہوتا، داؤد نے پہلے سرد انداز سے کہتے آخر میں اداس ہوتے کہا۔ وہ اکثر سوچتا تھا اگر تیمور اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا تو وہ اس وقت کسی یتیم خانے میں ہوتا۔ ارے بیٹا، جو ہونا تھا ہو گیا، تمہیں یقین ہے چندہ زندہ ہے تو ہم تلاش کر رہے ہیں، پوری فوج اسے ڈھونڈنے میں لگی ہے، اتنی جلدی مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تیمور نے پیار سے سمجھایا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، اب میں وہ داؤد نہیں، اب میں میر ہوں، ایک جانا مانا بزنس مین، داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن میر، میرا نام میر ہے داؤد، اسی دن مر چکا تھا جب اس کی چندہ دور ہوئی تھی۔
جس دن میری چندہ میری دھڑکن مجھے ملے گی تب داؤد زندہ ہوگا، اپنی بہن کے لیے۔ بس، میر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تیمور صاحب خاموش ہو چکے تھے۔ میر پاکستان آ چکا تھا جب ایک دن اسے کسی مافیا گینگ کے سردار کا فون آیا تھا۔ مافیا گینگ سے رابطہ میر نے خود کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا چندہ کو کیسے بھی کر کے تلاش کرے۔ ان کو کوئی بندہ چاہیے تھا جو اس کے ہر غلط کام میں مدد کرے۔ میر اس کام کے لیے مان گیا تھا۔ اس گینگ کے ذریعے اس نے پورے پاکستان کی جگہ جگہ تلاش کر لی تھی، پر چندہ اسے نہیں ملی تھی۔ تم کہاں تھے؟ پتہ بھی ہے ڈیڈ کتنے پریشان تھے؟ میمل کو جب ہوش آیا تب غصہ کرتی بولی، جبکہ داؤد بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گرے بڑی آنکھیں جو نیند کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں، گوری رنگت، سنہری بال جو بکھر کر کچھ آگے کندھے اور کچھ کمر کے نیچے آتے تھے، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ کو وہ ڈر کے مارے اپنی زبان سے تر کر رہی تھی۔ کیا بول نہیں رہے؟ کوما میں چلے گئے ہو تم؟ خود کو مسلسل گھورتے ہوئے داؤد کو کندھے سے ہلاتے میمل نے کہا۔ ہاں ڈیڈ سے مل کر آیا ہوں، داؤد نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کرتے کہا۔ آہا، یہ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ میمل نے روشنی میں جب داؤد کی گردن اور سینے پر خون دیکھتے چیختے ہوئے پوچھا۔ سو جاؤ جا کر، میں دیکھ لوں گا، داؤد نے اپنی ہڈی اتارتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ کیا سو جاؤں؟ ہاں، اتنی تکلیف میں ہو اور مجھے آرڈر دے رہے ہو مسٹر کھرڑوس؟ بیٹھو یہاں پر، میمل نے پاس جاتے غصے سے کہا۔ کیسا شخص ہے، اتنی تکلیف میں بھی پرسکون ہے، اسے کیا دکھ نہیں ہوتا؟ میمل نے اس کے زخم دیکھتے دل میں سوچا۔ لی چپ، بالکل چپ، اب تم بولے تو میں ڈیڈ کو جا کر بتا دوں گی، خاموشی سے بیٹھو۔ میمل نے اس کی بات کاٹتے زبردستی چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کوئی لڑائی ہوئی کیا؟ اور ساری رات کدھر تھے؟ پتہ بھی ہے ڈیڈ پریشان تھے، میمل نے اس کا خون صاف کرتے سوال کیے، جبکہ داؤد سکون سے بیٹھا بس سن رہا تھا۔ کیسے لڑکے ہو، مار کھا کر آ گئے تم، جیسے چھوٹے بچے ہو وہی سب کو مارتے ہیں نا تم؟ یہ اتنی باڈی اور مسلز کیوں بنائے ہیں؟ جمع ہی کھانی تھی۔ میں بھی کیسے کہہ رہی ہوں، تم کون سا ڈی ایم ہو جو ان سب کو مارتے بس ڈر کے گھر بھاگ آئے؟ میمل نے اسے خاموش دیکھتے مسلسل خود ہی بولی جا رہی تھی، جبکہ داؤد بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں صرف پریشانی اور اضطراب تھا۔ جو اپنی پوری توجہ سے خون صاف کرتی اب مرہم لگا رہی تھی۔ اف کیا لڑکی ہے یہ، اف کیا ہے یہ لڑکی، مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ڈی ایم جیسا نہیں ہوں، اسے پتہ چل جائے میں بھی کس کو کیسی موت دے کر آیا ہوں اور میں ہی ڈی ایم ہوں تو یہ لڑکی بے ہوش ہو جائے گی۔ داؤد نے دل میں سوچتے مسکرا دیا۔ تم مسکرا رہے ہو، کیا ضرورت تھی ایسی حالت بنانے کی؟ ڈیڈ کا ہی خیال کر لیا کرو، تم بچے ہو کیا؟ تو چپ، بالکل چپ، میمل نے داؤد کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر غصے سے کہا، جب داؤد نے اسے چپ کرواتے اپنی گود میں بٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ میمل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں دکھ اس بات کا ہے کہ میں بچ گیا یا مجھے مرنا چاہیے تھا جو اتنی دیر سے بولتی جا رہی ہوں؟ داؤد نے بات اگنور کرتے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ڈی ایم ہو کیا؟ بتاؤ مجھے، میمل نے بات اگنور کرتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ داؤد نے زندگی میں پہلی دفعہ ہکلاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ہاں تم ہو، کیونکہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، تمہارے سینے پر ڈی ایم لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ میمل نے نا سمجھی سے پوچھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم سے پیار سے بات کر لو، تھوڑی سی سر پر چڑھ جاتی ہو۔ ڈی ایم کا مطلب داؤد میر بھی ہو سکتا ہے، پر نہیں، تمہارے دماغ میں صرف وہ ڈی ایم کا بچہ رہتا ہے ہر وقت۔ داؤد نے ذرا غصے سے میمل کے سر پر ہاتھ مارتے کہا۔ تم ہو بھی سکتے، اچھا شکل دیکھو، ذرا اتنی سی مار کھا کے آ گئے، تمہاری جگہ وہ ہوتا تو سب کا قتل کرتا، تم تو ہو ہی ڈرپوک انسان،
خبردار میرے ڈی ایم کے بارے میں کوئی بکواس کی تمہارا منہ نوچ لوں گی میں. میری غلط فہمی تمہیں یہ سمجھ لینا. میری غلط فہمی تھی کہ تمہیں یہ سمجھ لیا. توبہ توبہ. میمل نے منہ بناتے ہوئے کھری کھری سنائی. وہ کیسے سنتی یہ سب؟ اوہو میرا ڈی ایم تو شادی بھی اس سے کرتی. میرے سر پر کیوں آئی تم؟ داؤد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. واسطہ تھا میمل کا پاگل پن دیکھ کر ڈی ایم کے لیے. تم کو شوق ہے میرا دکھ بار بار کھول کر رکھ دیتے ہو. پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا جب میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی. میمل نے دکھی ہوتے کہا. صبح کا ٹائم تھا. ہاں ہاں ہاں. داؤد نے ہنستے ہوئے مذاق کیا جبکہ میمل بس اس کے ڈمپل دیکھ کر محبوط ہو چکی تھی. چلو ایک ڈیل کرتے ہیں. داؤد نے میمل کو متوجہ کیا جو اسے گھور رہی تھی. میں تمہیں ڈی ایم سے ملا سکتا ہوں پر شرط یہ ہے. مجھے کیا ملے گا؟ داؤد نے میمل کے لبوں کی طرف دیکھتے کہا. اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا وہ کھڑوس انسان کیوں میمل کے سامنے نرم پڑ جاتا تھا جیسے پوری دنیا ڈرتی تھی. سچی؟ ہائے میرا خواب پورا ہو جائے گا. تم جو کہو گے میں مان جاؤں گی. بس میں نے ملنا ہے اس سے. میمل نے خوش ہوتے داؤد کو گلے لگاتے ہوئے کہا جبکہ گلے لگتے ہی داؤد کی دھڑکن 1 منٹ کے لیے رک گئی تھی. اوہ ملکہ جذبات، کنٹرول کرو اپنے جذبات. میں بندہ بشر ہوں، بہک بھی سکتا ہوں. سمجھی پاگل لڑکی؟ داؤد نے ہنستے ہوئے میمل کو اپنی گود سے اتار کر کہا. وہ بھول چکی تھی اس وقت وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی. تم پھر کب ملواؤ گے مجھے؟ واش روم کی طرف جاتے داؤد کو دیکھ کر محمل نے بے تابی سے پوچھا. جب میرا دل کرے گا. میں نہیں چاہتا کبھی وہ دن آئے کیونکہ اگر تمہیں پتہ چل گیا میرے ماضی کے بارے میں مجھ سے نفرت کرو گی جیسے سب نے کی آج تک. ڈی ایم نے دل میں سوچا. کیا ہو گیا ہے ارتضیٰ؟ حوصلہ کرو یار، اسے کچھ نہیں ہوگا. ہاشم نے تحمل سے کہا. وہ تھک چکا تھا اسے سمجھا کر پر ارتضیٰ بات مان ہی نہیں رہا تھا. نہیں میرے دل کو سکون نہیں ہے ایچ ایم. میرا جلاد ہے وہ. جب غصہ کرتا ہے اتنا پیار آتا ہے کہ کیا بتاؤں. مجھے چاہے اے نے افسردہ ہو کر سوچتے ہوئے کہا. میں نہیں چھوڑوں گا اس کے بچے کو. بتا رہا ہوں مار دوں گا سب کو اگر میرا جلاد کھڑوس نہ رہا. اے نے اپنی گن لوٹ کرتے غصے سے غراتے ہوئے کہا. صبر کرو میرا بھی دوست ہے وہ. اس کی چندہ ڈھونڈنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نے کے کو مار بھی دیا تو کیا چندہ مل جائے گی ہمیں؟ ایچ ایم نے تحمل سے سمجھایا. تم جانتے ہو نا جب بابا کی شہادت ہوئی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری ساری دنیا ختم ہو چکی ہے. لیکن میرے لیے میرا یہ کھڑوس جلاد آیا. پتہ کیا کہا اس نے مجھے؟ اگر ایسے ہی روتے رہے ساری دنیا تمہیں کھا جائے گی. اتنا بہادر بنو کہ سب تمہارے جیسا بننے کی کوشش کریں. مرد کبھی روتا نہیں ہے. تم کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ اگر کبھی رونا ہو اپنے رب کے سامنے رونا. اس کے سامنے رونے سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ دل کو سکون آتا ہے. کبھی جو میری ضرورت پڑے تو یاد کر لیا کرنا. آج سے تم میرے چھوٹے بھائی ہو. اے نے ڈی ایم کی ساری بات کی نقل اتارتے ہوئے کہا. ارتضیٰ کے پاپا ایک آرمی آفیسر تھے. ایک مشن میں انہیں شہادت نصیب ہوئی تھی. تب ارتضیٰ صرف 7 سال کا تھا. رضا تیمور کا بہت اچھا دوست تھا. تبھی تیمور صاحب بھی رضا کے گھر آتے جاتے رہتے تھے. تیمور کے ساتھ داؤد بھی جاتا تھا. لندن جانے سے پہلے داؤد ارتضیٰ سے ملنے آیا تھا. جب اپنے روم میں روتے ارتضیٰ کو دیکھ داؤد نے یہ سب باتیں کی تھیں. داؤد اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا. پھر ہوا کچھ یوں لندن جانے کے بعد بھی داؤد کا سارا دھیان ارتضیٰ کی طرف رہا تھا. لندن رہ کر داؤد ارتضیٰ کی ہر چیز کا خیال رکھتا بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح. جبکہ تیمور نے کبھی شادی ہی نہیں کی تھی. ان کے جینے کی وجہ بس داؤد رہ چکا تھا. پاکستان آنے کے بعد داؤد نے ارتضیٰ کو بھی اس گینگ میں شامل کر لیا تھا. ہاشم ارتضیٰ کا دوست تھا. کب یہ تینوں اچھے دوست بلکہ دھڑکن بن گئے پتہ ہی نہ چلا. ارے میرا بچہ رو رہا ہے. افسوس میرا ڈرپوک بچہ. ایچ ایم فارم ہاؤس بیٹھے ڈی ایم کے لیے سوچ رہے تھے جب اچانک ان کو ایک آواز سنائی دی. ڈی ایم ہائے تم زندہ ہو؟
ایچ ایم نے سامنے بلیک ہوڈی لیے اپنی نیلی آنکھوں میں وحشت لیے کھڑے دیکھتے ہوئے کہا، اور کیا مر جاتا؟ کیا ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ مجھے ختم کر سکے؟ ڈی ایم نے مسکراتے ہوئے ایچ ایم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ایچ ایم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ہمدردی نہیں ایچ ایم، مجھے نفرت ہے ہمدردی سے۔ جب مر جاؤں تب رو لینا۔ ڈی ایم نے اسے روتے ہوئے محسوس کرتے غصے سے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح کھڑا ہے۔ ڈی ایم نے اپنے سامنے منہ موڑے کھڑے اے کو دیکھ کر ایچ ایم کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا، خود ہی دیکھ لے، توبہ، ایسا بچہ ہوتا ہے کیا جس نے رونا ڈالا ہوا ہے؟ ایچ ایم نے بیزار ہوتے کہا، ارے میرا بچہ رو رہا ہے، دیکھو باپ آیا ہے تمہارا، ملو گے نہیں کیا؟ ڈی ایم نے اے کو بیک ہگ کرتے بہلاتے ہوئے کہا، جبکہ اے نے غصے سے اسے دھکا مارا، نہیں ہوں بچہ میں تمہارا، سمجھ کچھ نہیں لگتا میں تمہارا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آیا بڑی ڈی ایم، اے نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، کیا یار روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح کر رہے ہو؟ ایسے تو میری بیوی بھی نہیں ملی جیسے تم کر رہے ہو۔ ڈی ایم نے زمین پر لیٹتے ہوئے کہا، وہ جانتا تھا اے بس وقتی غصہ کر رہا تھا، میں ملتا ہوں تم سے اچھے سے، رک ذرا، اے نے کہتے اندر روم میں چلا گیا۔ ہاں سکھ اس سے دیکھ میرے لیے جوس لینے گیا ہے، ایک تم ہو جسے مرگی پڑ گئی ہو مجھے دیکھ کر۔ ڈی ایم نے سامنے ایچ ایم کو منہ کھولے دیکھ کر طنز کرتے کہا، جو اے کی بات سن کر کھول چکا تھا، اب بتاؤ ہم سے محبت کرتے تھے تبھی یہ کام کیا، اب میں بتاتا ہوں عشق کرتے ہیں ہم، اب اتنا حق بنتا ہے تمہیں بتا سکیں کیوں ایچ ایم؟ اے اپنے ہاتھ میں روٹ لاتے ایچ ایم کو مخاطب کرتے کہنے لگا، ہاں ضرور، میں تو دل کھول کر بتاؤں گا، آجا تو۔ ایچ ایم نے روٹ لیے اے سے ہنستے ہوئے کہا، ارے رکو، جانتے نہیں ہو میں ڈی ایم ہوں؟ ڈی ایم نے دونوں کو اپنی طرف آتے ہوئے کہا، کون ڈی ایم؟ کہاں کا ڈی ایم؟ نہیں جانتے؟ اے نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں رکو، رک جاؤ دونوں۔ ایچ ایم، اے مجھ سے برا کوئی نہیں، اچھا معاف کر دو مجھے، اب خوش ہو؟ ڈی ایم زمین پر لیٹا اے اور ایچ ایم سے مار کھاتا ہنس اور چیخ رہا تھا، جبکہ دونوں بس مارنے میں مصروف تھے۔ خون نکل رہا ہے داؤد، کیا ہم نے زیادہ مار دیا؟ اے نے ڈی ایم کے سینے سے خون نکلتا دیکھ چیخ کر کہا، تم دونوں نے پوچھا مجھ سے کیسے بچ کر آیا میں، بس بھڑاس نکالنی تھی تم لوگوں نے۔ ڈی ایم نے اے کا فکر مند چہرہ دیکھ کر افسوس سے کہا، یہ میرا قصور نہیں ہے، اس ایچ ایم کے بچے کا قصور ہے، میں تو تمہارا بیٹا ہوں نا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مرہم کرے گا، چلو چلیں پہلے، خون زیادہ نکل آیا تو کیا کریں گے، جلدی آؤ۔ اے نے ڈی ایم کے سینے پر ہاتھ رکھتے سارا الزام ایچ ایم پر لگاتے فکر مند ہوتے کہا، ریلیکس اے، کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہم ساتھ ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سمجھے؟ یہ محسوس کرو دھڑکن چل رہی ہے نا، تو ہم سب زندہ ہے، سمجھے؟ ڈی ایم نے اے کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتے تسلی دیتے کہا، جب تک یہ چپ ہمارے جسم میں چل رہی ہے تب تک ہم سب زندہ ہیں، سمجھے؟ جس دن یہ ہمارے جسم سے نکل گئی تب سمجھ جانا ہم زندہ نہیں۔ ڈی ایم نے اپنے سیدھے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جہاں تینوں کے کندھے کے اندر ایک چپ چھپائی گئی تھی جو یہ بتاتی تھی وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اٹیچ کی گئی تھی جو ان تینوں کو ایک دوسرے کی دھڑکن چلتی محسوس ہوتی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے کیا کرتا بغیرت انسان؟ میری کل ہی شادی ہوئی ہے، کل ہی اپنی بیوی کے سامنے ڈرپوک ثابت ہوا، کیا عزت رہ گئی میری، بتاؤ مجھے؟ ہائے، میری شادی کی رات بھی خراب کر دی تو نے، کمینے انسان۔ اے پرسکون ہوتا اپنی ٹون میں واپس آتا بولا، ارے تمہیں بیٹی دی کس نے، بے شکل سے نشئی لگتے ہو۔ ایچ ایم نے بھی مذاق کرتے کہا، جبکہ دونوں جانتے تھے اے نے شادی کر لی ہے۔ بس بہت ہوا،
ہمارا جو آگے کا پلان ہے وہ سن لو۔ اب میرے لیے میری چندا کو تلاش کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جو شخص مجھے مارتے ہوئے یہ نہ سوچ سکا میں اس کا بیٹا ہوں، چاہے ناجائز ہی صحیح، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا؟ ڈی ایم نے بات کو کاٹتے سرد انداز سے کہا، وہ اب جلدی چاہتا تھا چندا اس کو مل جائے دھماکے سے پہلے۔ چلو تمہارے دوست تو گئے، اب جلدی سے اپنی ڈیل پوری کرو۔ نگارہ بیگم نے اے اور ایچ ایم کو باہر جاتے دیکھ جی ایم کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ ڈی ایم کی طرف دیکھ کر وہ ڈر چکی تھی، جس کے چہرے پر سکون تھا اب اسی چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کون سی ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ میں نہیں جانتا، ڈی ایم نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کا مقصد بس اے اور ایچ ایم کو بحفاظت پہنچانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ اب اگر اس کی جان بھی چلی جاتی اسے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم اپنے کہے سے مکر رہے ہو، سمجھے؟ ابھی بتاتی ہوں کون ہوں میں، نگارہ بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہتے ڈی ایم کے پاس جاتے غصے سے کہا، میرا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عورت کو بھیج دیا، تم جاؤ کوئی مرد کو لے کر آؤ، میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جی ایم نے نگارہ کا چہرہ دیکھتے غراتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایک ناجائز بچہ اتنا بولے گا؟ واہ کیا بات ہے، نگارہ نے حقارت سے کہا، جبکہ ڈی ایم کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ کام کی بات کرو سمجھی، یہ زبان نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا، ڈی ایم نے بات اگنور کرتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی جرت، میں بھی تمہیں بتاتی ہوں، نگارہ نے غصے سے خنجر نکال کر ڈی ایم کی شہرک پر رکھتے کہا، آہا، اگر تم ایسا کرو گی تو خود اتنی ہی تکلیف سے مرو گی، ڈی ایم نے چلاتے ہوئے سکون سے کہا، جبکہ اس کی گردن سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا کرو گے؟ مجھے مارو گے؟ حسن کی موت یاد ہے تمہیں؟ کیسے موت آئی اسے یاد کرو، نگارہ کے بولنے سے پہلے ڈی ایم نے سرد لہجے میں کہا۔ حسن کی موت بلکہ اس کی حالت سوچتے نگارہ بیگم اپنا خنجر پیچھے ہٹا چکی تھی۔ سوچو، اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود میں نے حسن کو موت دی، تم سب نے مجھ سے چھپایا کہ اسے ایک کال کوٹری میں بند کیا تھا، میں وہاں بھی پہنچ گیا تو کے کو موت دینا میرے لیے کتنا آسان ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ، ڈی ایم نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بتا رہی، ویسے بھی وہ پورے پاکستان گھومتا ہے، ہم نہیں جانتے کس اڈے پر وہ رہتا ہے آج کل۔ نگارہ کے سامنے بس حسن کی رگیں اور جسم کی حالت آئی، جسے دیکھ کر ہر کوئی الٹی کرنے کو دوڑتا تھا۔ تبھی ڈر کے بولی، ویسے شیر کو باندھ کر نہیں مارا جاتا، جیسے مجھے باندھ لیا ہے، تم سب جانتے ہو میں صرف موت دے سکتا ہوں۔ ڈی ایم نے نگارہ بیگم کے چہرے کو زرد پڑتے دیکھ چلاتے ہوئے کہا، بکواس کم کرو، تمہارا باپ ملک کی حفاظت کرتا نہیں تھکتا، ایک تم ہو سب کے قتل کرتے پڑتے ہو، جنرل تیمور شاہ کے بیٹے ہو نا تم، میں سب جانتی ہوں، آئے بڑے شیر، ہاں۔ نگارہ بیگم نے اپنی ڈر پر قابو پاتے ڈی ایم کا ذہن بدلنا چاہا۔ ہاں، ان کی نظر میں اچھا انسان ہوں، خیر ڈیڈ ہے میرے، تم جتنا بولو گی اتنی لیٹ موت ہوگی تمہاری، میرا ٹائم ضائع مت کرو، ڈی ایم نے پہلے ہنستے اور پھر غصے سے کہا، تمہاری بیوی بھی ہے، اس دن مجھے پتا ہوتا تم ڈی ایم ہو وہیں گولی مارتی میں، اور اب اپنی بیوی کو بچانے کے لیے شادی کر لی، ویسے اگر اسے پتہ چل جائے تم کون ہو پھر، نگارہ بیگم نے ڈی ایم کے سینے پر خنجر رکھتے طنز کرتے کہا، جبکہ سینے سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ خبردار میری بیوی کے آس پاس بھی کوئی آیا، دوسروں کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت ڈی ایم کر سکتا ہے تو سوچو اپنی بیوی کی حفاظت کیسے کرے گا وہ، جو بھی میری بیوی کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا ڈی ایم اس کی آنکھیں نکال دے گا، ڈی ایم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، افسوس تم بچ پاؤ گے تو ہی ایسا کرو گے نا، نگارہ نے افسوس کرتے اپنا خنجر والا ہاتھ اوپر لے کر جاتے ڈی ایم کے دل کے مقام پر مارنا چاہا۔ ہاں، ڈی ایم ابھی زندہ ہے پر افسوس تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی، میری جو کمزوری تھی وہ باہر جا چکے ہیں، ویسے بھی
اب میں تنگ آ گیا تھا اس کھیل سے۔ سو گیم از اوور۔ ڈی ایم نے نگارہ کا خنجر والا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے اسی پر وار کرتے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ نگارہ جو ہاتھ ہوا میں تھا ڈی ایم نے نگارہ کا جو ہاتھ ہوا میں تھا ڈی ایم نے وہی گھما کر نگارہ کے منہ کے اندر آر پار کر دیا تھا۔ نگارہ بیگم کی آنکھیں ابل کر باہر آ چکی تھیں، منہ اور گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ چکا تھا۔ بڑی جلدی موت نہیں دے گی میں نے، ویسے خیر بھاڑ میں جائے، کیکے کو سکون سے ماروں گا۔ بہت بول رہی تھی، کتنا کہا ٹائم ضائع مت کرے، پر سونے تب نا۔ عورت ذات ہوتی ایسی ہے مطلبی، عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہے مطلبی۔ ڈی ایم نے اپنے ہاتھ کے خنجر توڑتے نیچے آتے نگارہ بیگم کو تیزاب کے ڈرم میں پھینکتے ہوئے افسوس سے کہا، جبکہ نگارہ کا جسم تیزاب میں گل سڑ رہا تھا۔ ڈی ایم نے باہر جاتے ہوئے اس جگہ پر بم گرا دیا تھا۔ جب تک وہ باہر آیا بم پھٹ چکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو، یہ لڑکی اس فحاشہ عورت کی بیٹی ہے، اصغری میں نہیں رکھ رہا اسے، نکالو ابھی اور اسی وقت، انور نے روم میں جاتے چلاتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بتانے والی تھی، وہ معصوم، اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، بیٹی ہے وہ میری، پلیز مان جائیں انور، اصغری نے منت کرتے کہا۔ ہمارا بیٹا بھی ہے، وہی ہمارا ہے، بس اسے چھوڑ کر آؤ، جہاں سے لے کر آئی ہو، بس بات ختم، انور نے دو ٹوک بات کرتے کہا۔ میں نہیں، ایسا نہیں کر سکتی، خون ہے وہ میرا، اصغری نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو جس کی ماں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، کیسے بھول گئی سب تم؟ انور نے حیرت سے پوچھا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے انور؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا اس کی ماں کیسی تھی، یا یہ کہ ہم سب کون ہیں، اصغری نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جیسی ماں تھی ویسی یہ ہوگی، ہم نہیں رکھ رہے اسے، باہر نکالو اس کو، ہم نے بھی منہ دکھانا ہے دنیا والوں کو، انور نے غصے سے کہتے روم سے باہر چلا گیا، جبکہ روم کے پاس کھڑے ہاشم نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اے اللہ، اس معصوم بچی کو کس گناہ کی سزا ملنے والی ہے؟ میں کیا کروں ایسا کہ انور مان جائے؟ میں اتنی چھوٹی بچی پر ظلم نہیں کر سکتی، اصغری نے روتے ہوئے سوچا۔ آہا، جاہل لڑکی، دیکھ نہیں سکتی کیا؟ آواز ہی دے دیتی، اوپر ایسے آ کر گری ہو جیسے میں بیڈ ہوں تمہارا۔ ہاشم ابھی داؤد سے مل کر گھر آیا تھا، اس سے پہلے وہ ہال کے صوفے پر بیٹھتا جب پیچھے سے اچانک مسکان اس سے ٹکرا کر ہاشم کے اوپر ہی گر پڑی۔ تبھی ہاشم چلاتے ہوئے بولا، بول ایسے رہا ہے جیسے میں خود اس کی گود میں آئی ہوں، سڑیل شکل والا۔ مسکان نے دل میں سوچا، اللہ نے آواز لے لی پر آنکھیں تو ہیں نا تمہارے پاس، لیکن نہیں یوز کرنا، بس اپنا پاگل پن کرنا ہے۔ ہاشم کو یاد آتے کہ مسکان بول نہیں سکتی، تبھی ذرا مدھم آواز سے کہا، اب اٹھ بھی جاؤ، یہاں روم میں بھی میں تمہیں چھوڑ کر آؤں کیا؟ ہاشم نے چڑھتے ہوئے کہا، اٹھا لو، کون سا مر جاؤ گے؟ ہاں، جیسے ناول کے ہیرو اٹھاتے ہیں اپنی ہیروئن کو، پر یہ تو سڑیل شکل والا ہے، بور انسان ہوں۔ مسکان نے منہ بناتے دل میں سوچا، کیا کوما میں چلی گئی ہو تم؟ ہاشم نے چڑھتے ہوئے اسے گود سے اٹھاتے کہا۔ مسکان بس گم سم ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، اس نے اٹھا لیا، ہائے میری قسمت، مجھے بھی یہی ملا تھا، مسکان نے افسوس کرتے سوچا۔ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو بتانا مجھے، اچھا؟ لیکن اب یہ پاگلوں والے کام مت کرنا، ہاشم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ مسکان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ثانیہ میری جان، میں اتنا خوش ہوں کہ کیا بتاؤں، ارتضیٰ گھر میں داخل ہوتے چیختے ہوئے بولا۔ کیا ہوا آپ کو؟ میں کچن میں ہوں، کچن سے ثانیہ کی آواز آئی۔ ارتضیٰ کی بات کا جواب دیا گیا۔ ارے تم یہاں ہو، چھوڑو یہ کام ہو جائیں گے، ارتضیٰ نے ثانیہ کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے کہا۔ ثانیہ جو آٹا گوندنے میں مصروف تھی، ثانیہ ارتضیٰ کو اپنے قریب دیکھتے گھبرا ہی گئی۔
ارے چھوڑیں، مجھے کام کرنا ہے، بھوک لگی ہوگی آپ کو، میں بس جلدی سے پراٹھا بناتی ہوں، ثانیہ نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا، جبکہ ارتضیٰ کی اتنی سی قربت میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، ارتضیٰ نے ثانیہ کے لبوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ ثانیہ نے اس کی نظروں کی طلب دیکھتے بات بدل دی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ ہاں، وہی بتانے والا تھا، میرا جلاد مطلب میرا دوست بالکل ٹھیک ہے، شکریہ میری جان دعا کرنے کے لیے، ارتضیٰ نے ثانیہ کو گھماتے ہوئے خوش ہوتے کہا۔ شکر اللہ کا، اب کیسا ہے آپ کا دوست؟ ثانیہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ وہ دیکھ چکی تھی ارتضیٰ کے چہرے پر خوشی جو اپنے دوست کی وجہ سے آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے وہ، میں بہت جلد تم سے ملواؤں گا۔ اچھا، تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ ارتضیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ اپنے دکھ میں وہ بھول ہی چکا تھا ثانیہ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ ابھی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آ جاتے تو ساتھ میں ناشتہ کرتے، ثانیہ نے اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کی لو دیتی نظروں سے وہ گھبرا گئی تھی۔ یہاں آؤ، میں نے تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا ہے۔ پھر چاہے تم میرے ساتھ رہو یا نہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوگا، تم سے جھوٹ بولا ہے، ارتضیٰ نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑتے باہر ہال کے صوفے پر بٹھاتے تفصیل سے کہا۔ کیا بات ہے جو اتنا پریشان ہو گئے؟ ثانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ میں، ارتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ ثانیہ نے شوق کے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بس کرو لڑکی، کان کے پردے پھاڑ دو گی، اتنا شریف شوہر تمہارا ہے جو سب کچھ سچ بتا دیا تمہیں، اور تم چیخ رہی ہو۔ ارتضیٰ نے مصنوعی غصہ دکھایا، جبکہ وہ ثانیہ کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے بہت ارتضیٰ کہ میرا شوہر سب کی مدد کرتا ہے، لڑکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کی عزت بہت کرتی ہوں۔ مجھ جیسی ثانیہ جو ارتضیٰ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے جوش سے بول رہی تھی، جب ارتضیٰ نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے خاموش کروا دیا تھا۔ ثانیہ نے اس کی شرٹ زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑی تھی۔ ثانیہ ارتضیٰ کے عمل پر گھبرا گئی تھی۔ ارتضیٰ مدہوش سا ہوا ثانیہ میں گم تھا۔ اس سے پہلے وہ لبوں سے گردن تک کا سفر کرتا جب ثانیہ نے زور سے دھکا دیا اسے۔ بہت برے ہیں آپ، شریف بالکل نہیں ہیں، جائیں یہاں سے آپ، ثانیہ نے اپنے سرخ گلنار چہرے کے ساتھ ارتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، شریف میں سب کے لیے ہوں جانے من، تمہارے لیے میں شریف بالکل نہیں ہوں، سمجھی؟ ارتضیٰ نے اس کی حالت انجوائے کرتے آنکھ ونک کرتے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ اس سے پہلے ارتضیٰ کوئی اور گستاخی کرتا جب ثانیہ ڈر سے کہتی کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ہاں میری بیوی، ارتضیٰ اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے اونچی آواز میں بولا، جبکہ اس کی آواز سن کر کچن میں کھڑی ثانیہ شرما گئی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ داؤد نے تیمور صاحب کے روم میں انٹر ہوتے خوش ہوتے کہا۔ پورے داؤد پیلس کے 40 چکر لگاؤ، پھر ٹھنڈے برف والے پول میں تیراکی کرو پورے 15 منٹ، پھر جا کر اپنے ڈیڈ سے بات کرنا، سمجھے؟ اور یہ ساری سزا تمہارے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے، سمجھے تم؟ تیمور صاحب نے بنا دیکھے غصے سے کہا۔ ہاں، سیریسلی ڈیڈ، کال می جنرل تیمور شاہ، مجھے مسٹر داؤد میر، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا جب تیمور صاحب نے غصے سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوکے سر جنرل تیمور شاہ، میں یہ کروں گا، داؤد نے تیمور صاحب کو بیک ہیک کیے سنجیدہ ہو کر کہا تھا۔ سمجھ گیا تھا تیمور صاحب کو غصہ ہے اس کی حرکت پر۔ داؤد پیلس کا ایک چکر لگانے میں پورے 20 منٹ لگتے تھے، جبکہ تیمور شاہ جانتے تھے یہ کام داؤد کے لیے کتنا آسان تھا۔ ہاں، یہ سزا بھی کم ہے، میں دیکھوں گا آپ میرا ببر شیر کیسے یہ کام پورا کرتا ہے، تیمور صاحب نے ہنستے ہوئے سوچا۔ اس بچی کا کیا کروں، اسے ساتھ لے کر بھی چلا گیا، یہ آرمی پھر بھی چھوڑے گی مجھے۔
قمر خان مسکان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے سوچا وہ کوٹھے کی بیک سائڈ کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہاں سے بھاگ سکے۔ سر اس بچی کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر جانا ہے کیا؟ قمر جب کوٹھے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس کے آدمیوں نے گاڑی روک رکھی تھی۔ یہیں چھوڑ دو اسے، یہ عذاب نہیں چاہیے، چلو جلدی چلیں۔ قمر نے مسکان کو دھکا مارتے غصے سے کہا۔ اسے صرف اپنی جان بچانے کی پڑی تھی۔ گرنے کی وجہ سے ایک شیشے کا ٹکڑا مسکان کے سر پر لگا۔ درد محسوس ہوتے ہی مسکان نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بھائیو بچائیں مجھے، مسکان مسلسل روتے ہوئے داؤد کو پکار رہی تھی۔ تب تک کوٹھے میں دھماکہ ہو چکا تھا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ راشد تم دیکھو ذرا۔ اصغری جو مختار سے ملنے کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی، جب سامنے والی جگہ پر رش دیکھتے ڈرائیور سے پوچھا، پتہ نہیں میم، میں ذرا چیک کرتا ہوں، شاید دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ راشد نے گاڑی سے باہر جاتے ہوئے کہا، بھائیو بچاؤ۔ اصغری کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز پڑی۔ کون ہے یہ بچی؟ آواز سنتے ہی اصغری نے باہر نکل کر دیکھتے سوچا، جب سامنے مسکان زمین پر خون سے لت پت رونے میں مصروف تھی۔ بیٹا کیسے ہوا یہ سب؟ آنٹی میرا بھائیو، بیٹا ہوش میں آؤ، اصغری نے مسکان کے پاس جاتے پوچھا جب مسکان نے روتے ہوئے بھائیو کہہ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اللہ ایسی حالت بچی کی، اف، راشد جلدی یہاں آؤ، ہاسپٹل چلیں ہم۔ اصغری نے افسوس کرتے سوچ کر راشد کو آواز دی، میم یہ لاکٹ بچی کا۔ گاڑی میں بیٹھتے راشد نے اصغری کو مسکان کا لاکٹ دیتے کہا جو اس کے گلے سے اتر چکا تھا۔ اکبری، اور یہ کیا؟ اس کی بیٹی؟ اصغری نے لاکٹ کو کھولتے ہکلاتے ہوئے کہا، جہاں مسکان اور اکبری کی تصویر تھی، مطلب یہ میرا خون، میری بھانجی، یہ یہاں کیسے؟ اور اکبری؟ اصغری نے روتے ہوئے سوچا، جبکہ وہ مسلسل معصوم سی شکل بنائے ہوئے بے ہوش پڑی مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ آپ کی چائے۔ نیمل نے روم میں داخل ہوتے تیمور صاحب کو مخاطب کیا جو کھڑکی کے پاس کھڑے باہر لان میں داؤد کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بیٹا رکھ دو، یہاں آؤ۔ تیمور صاحب متوجہ ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ ڈیڈ یہ کھڑوس انسان یہ کیوں کر رہا ہے؟ پہلے ہی زخمی ہے وہ، نیمل نے پاس جاتے کھڑکی سے باہر داؤد کو چکر لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ یہ میرا ببر شیر ہے، یہ معمولی زخم ہے، اس کے لیے تم فکر نہ کرو بیٹا، تیمور صاحب نے تحمل سے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی ڈیڈ، درد تو ہوتا ہے نا، اور یہ کھڑوس کیسے قابو آ جاتا ہے آپ کے؟ نیمل نے سامنے دیکھتے پوچھا۔ داؤد اس وقت شارٹس اور بلیک بنیان میں ملبوس پسینے میں شرابور چکر لگانے میں مصروف تھا۔ میرا بیٹا بہت پیارا ہے، بہت دکھ دیکھے ہیں اس نے آج سب کے سامنے، اگر یہ سٹون مین ہے تو میں جانتا ہوں میرا بیٹا دل کا کتنا نرم انسان ہے، تیمور صاحب نے محبت سے کہا جبکہ نیمل خاموشی سے سن رہی تھی۔ اچھا انسان تو ہے، میری عزت بچانے کے لیے مجھ سے شادی کر لی اور ابھی تک شوہر ہونے کا حق نہیں لیا۔ توبہ توبہ، میں کیا سوچ رہی ہوں، نیمل نے دل میں سوچا۔ ایک وعدہ کرو گی بیٹا مجھ سے تم؟ تیمور صاحب نے آس بھری نظروں سے پوچھا۔ جی ڈیڈ، آپ میرے لیے پاپا جیسے ہیں، آپ بتائیں، کوشش کروں گی وعدہ پورا کر سکوں میں، نیمل نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میرے بیٹے کا ساتھ مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں مانتا ہوں یہ شادی دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن بیٹا نکاح میں بہت طاقت ہے، یہ دو انجان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اسے اپنے جیسا بناؤ، کچھ بھی کرو۔ میں نے دیکھا ہے جب سے تم آئی ہو کم از کم تھوڑا بول اور ہنس بھی رہا ہے۔ اس کے پاس دل ہے لیکن دھڑکن نہیں، مجھے پتا ہے ایک دن وہ دھڑکن تم بنو گی۔ بس بیٹا داؤد پر یقین رکھنا، کبھی اسے چھوڑنا مت، وعدہ کرو میرے بعد بھی میرے بیٹے کا خیال رکھو گی۔ تیمور صاحب نے تفصیل سے کہتے وعدہ لینا چاہا۔ میں ضرور سب کچھ کروں گی ڈیڈ، شوہر ہے میرا تو مجھے ہی خیال رکھنا پڑے گا، بس کھڑوس شکل دیکھ کر ڈر جاتی ہوں، لیکن فکر نہ کریں، اب آپ کا بیٹا بولے گا، ہنسے گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، نیمل نے ہمت دیتے تسلی دی۔
جبکہ دل میں وہ ڈر رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، تیمور صاحب نے خوش ہوتے دعا دی۔ اف مسکان، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بار بار کیوں بلا رہی ہو؟ ہاشم نے روم میں انٹر ہوتے چڑھتے ہوئے کہا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی مسکان سکون سے چپس کھا رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ مسکان کب سے ہاشم کو تنگ کر رہی تھی، وہ بار بار بیل کی گھنٹی بجا دیتی، ہاشم بھاگا بھاگا آتا تو مسکان آگے سے کچھ نہ بولتی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے یہ کام کر رہی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا۔ ہاشم کو روم سے گئے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب بیل کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ وہ ویسے ہی الٹے قدموں سے واپس آتا چڑھ کر بولا، اب آیا مزہ بچوں؟ بڑا آیا تھا، کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ ہمدردی۔ ہمدردی سے نکاح کیا، اب خیال بھی اس لیے رکھ رہے ہو؟ نفرت ہے مجھے ہمدردی سے، مسکان نے غصے سے دل میں سوچا۔ ڈریس نکال کر دیں مجھے، مسکان نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کیا بکواس ہے، نوکر ہوں کیا تمہارا؟ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تمہارے، چل کر لو۔ جاہل لڑکی، ذرا نرمی سے بات کر لو، سر پر چڑھ جاتی ہے۔ ہاشم غصے سے آگ بگولا ہوتا بولا، جبکہ مسکان اب بھی سکون سے بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ اوف، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے، ہاشم نے اپنے سر کے بال نوچتے کہتا روم سے باہر چلا گیا۔ کون سی ایسی سزا ملی ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ میمل نے لان میں آتے داؤد کو دیکھتے پوچھا، جس کا بھاگنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ اب داؤد اس کی بات اگنور کرتا اپنی بنیان اتار کر پول میں جا چکا تھا۔ اگنور کب تک کرو گے؟ آخر بات تو کرو گے مجھ سے؟ میمل نے اپنا اگنور ہونا محسوس کرتے دل میں سوچا۔ ویسے شرم نہیں آتی ایسے کپڑے اتار کر گھوم رہے ہو؟ میمل نے پول کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے پھر بولی۔ داؤد سکون سے یک ٹھنڈے برف والے پانی میں سکون سے تیراکی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا تم نے پورے 50 چکر لگائے داؤد پیلس کے، اب یہ پول میں کیا کر رہے ہو؟ سکون نہیں کیا جان کو؟ میمل نے ایک دفعہ پھر بات کی، جبکہ دوسری طرف پھر سکون تھا۔ اف، کس بات کی اکڑ ہے مسٹر کھڑوس؟ میں کب سے بول رہی ہوں، تم نے منہ ایسے بند کیا ہے جیسے ٹیکس لگے گا۔ میمل پول کے کنارے پر بیٹھتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ کب سے بول رہی تھی، تم لڑکیوں کے بولنے پر ٹیکس لگنا چاہیے، سچی پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ داؤد پول کے کنارے پر جاتے طنز سے بولا۔ دور رہو مجھ سے، گیلا کر دو گے مجھے، میمل نے داؤد کی باڈی سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ مضبوط سینہ، 6 پیکس مسلز دیکھ کر میمل خود گھبرا گئی تھی۔ آؤ تم بھی انجوائے کرو میرے ساتھ، ویسے بھی بیوی ہو۔ داؤد نے اس کا گھبرانا نوٹ کرتے میمل کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ میں مر گئی، اتنا ٹھنڈا پانی، بچاؤ بچاؤ۔ میمل داؤد کے باہوں میں ہی کانپتی ہوئی چیختی ہوئی بولی۔ اسے واقعی پانی ٹھنڈا لگا تھا۔ بتاؤ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ کب سے تمہاری پٹر پٹر زبان چل رہی ہے؟ داؤد نے غصے سے میمل پر اپنی گرفت سخت کرتے پوچھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ میمل کی ہمیشہ کی طرح داؤد کی قربت میں آج بھی بولتی بند ہو چکی تھی۔ تو تمہاری آنکھیں براؤن ہیں، کل نیلی تھی، کیوں؟ میمل نے ہمت کرتے پوچھا، جو اس کی لینس لگی براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہ ڈریس پیارا ہے، کیا خیال ہے ابھی تمہیں باہر نکال دوں؟ داؤد نے اگنور کرتے میمل کے ڈریس کو دیکھ کر طنز کیا، جو کہ گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ نہیں نہیں، خبردار مجھے باہر نکالا، پہلے خود دفع ہو یہاں سے۔ میمل شرم سے پانی پانی ہوتی اس کے گلے لگی دھمکی دے رہی تھی۔ واہ، ابھی کوئی بول رہا تھا لیکن اب ڈر گئے ہیں۔ داؤد نے اس کی حرکت پر مسکراتے طنز کیا۔ میمل بس آنکھیں بند کیے اس کے گلے لگی کھڑی تھی۔ میں ڈی ایم نے تمہارا سمجھی ہوں، ایسے گلی لگی ہو میرے پیچھے ہٹو۔ میں ڈی ایم نہیں تمہارا، سمجھی، جو ایسے گلے لگی ہو میرے۔
پیچھے ہٹو۔ داؤد نے میمل کو خود سے دور کرتے بیزار ہوتے کہا، تم ہو بھی نہیں سکتے، سمجھے مسٹر خروس؟ میمل دوبارہ گلے لگے منہ بناتی بولی۔ واہ کیا کہنا تمہارا، چلو چھوڑو مجھے اب، داؤد نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ داؤد شرم کر لو کچھ تم، خڑوس، میمل نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے چلاتے ہوئے کہا، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے ڈارلنگ، تو شرم کیسی؟ داؤد نے میمل کے کندھوں پر ٹاول رکھتے طنز سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اف، میں بھی نا، پتہ جو ہے یہ خڑوس کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی ڈر جاتی ہوں۔ میمل نے آنکھیں کھولتے ٹاول کو اچھے سے جسم پر کور کرتے بولی۔ اتنے دنوں سے اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ داؤد نفس کا بھوکا انسان نہیں ہے، اسے پتہ تھا ایک لڑکی کی عزت کیسے کی جاتی ہے، لیکن یہ عورت ذات سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ خیر یہ بھی پتہ چل جائے گا، پہلے کپڑے چینج کر لوں، میمل نے دل میں سوچتے کہا۔ مسٹر انور، ہم نے آپریشن کر دیا ہے آپ کی بیٹی کا، سر کے اندر شیشہ چلا گیا تھا۔ آپریشن تو کر دیا، لیکن لیڈی ڈاکٹر نے اصغری کے پاس آتے بتاتے ادھوری بات چھوڑ دی۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ انور نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جو بھی ہوا، آپریشن کے بعد یا وہ کوما میں جا سکتی ہیں یا پھر ان کی یادداشت چلی جاتی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ بھول چکی ہیں سوائے اپنے نام کے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہتے چلی گئی تھی۔ میں کبھی نہیں بتاؤں گی مسکان کو اس کے ماضی کے بارے میں، میری بیٹی ہے بس، اصغری نے دل میں سوچا۔ پورے 1 ماہ انور، اصغری، مختار، محمل، ہاشم، سب نے مسکان کا بہت خیال رکھا تھا۔ مسکان کو ہوش آنے کے بعد یہی کہا گیا وہ اصغری کی بیٹی ہے، جو کہ مسکان مان چکی تھی۔ ہر وقت مسکان اب ہاشم کے ساتھ رہتی تھی، ہاشم بھی اس کا خیال رکھتا تھا، ایک چھوٹی گڑیا کی طرح۔ محمل اور مسکان کی شرارتوں سے رونق لگی رہتی تھی۔ مختار کو بھی پتہ چل گیا تھا مسکان کس کی بیٹی ہے۔ ایک دن الماری سے انور کو اصغری کے کپڑوں کے نیچے لاکٹ ملا تھا، جس پر اس نے کافی ہنگامہ کیا، لیکن انور مان گیا کبرا کی بیٹی ہے، لیکن اس کی تربیت میں کروں گی، میری بیٹی ہوگی یہ، پلیز مان جائے نا، اصغری نے منت کرتے کہا۔ یہ ملی تھی تو اس کا بھائی بھی تھا اصغری، وہ کہاں ہے؟ انور نے حیران ہوتے پوچھا۔ 1 منٹ، آپ کو کیسے پتا؟ اصغری نے تعجب سے پوچھا۔ انور نے کبرا کے فون کال والی بات بتا دی تھی، لیکن میں رکھ رہا اسے، اس کے بھائی کو تو جیسی ماں تھی ویسی ہی ہوگی، بات ختم۔ انور نے 2 ٹوک کہتے بات ختم کی۔ یا اللہ، مسکان کا بھائی نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں بتاؤں گی مسکان کو کہ اس کا بھائی زندہ بھی ہے، اصغری نے دل میں پرعزم ہوتے سوچا۔ جبکہ انور اور اصغری کی بات سن کر ہاشم مسکان سے نفرت کرنے لگا تھا، جہاں وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، وہاں کب ہاشم مسکان کی شکل دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔